رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل قدر حضرات مشائخ اعظام علماء کرام حفاظ کرام ثناخان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجب الاحترام بزرگوں نوجوانان ملت آج کی یہ محفل پاک اللہ کے ایک بندے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اور ہم سب اس محفل پاک میں جمع ہیں اور ہم سب کے آنے کا محض ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ کی رضا ہے. برادران مکرم زندگی اللہ رب العالمین کا ایک عظیم عطیہ اور اس زندگی کے اندر اللہ نے ہماری زندگی کے اندر اس وقت 4 چاند لگا دیے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اللہ نے ہماری زندگی کے اندر 4 چاند لگا دیے اور اس زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا جب اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. یہ زندگی اس کی صبح اور شام گزر رہی ہے, ماہ و سال لپیٹے جا رہے ہیں. کل تک ہم اس دنیا میں آئے تھے, آج ہم نے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی ہیں. اسی طریقے سے علی ھذا القیاس ہر ایک کی زندگی رواں دواں ہے, ہر ایک کی زندگی کے مراحل طے ہو رہے ہیں. ہر ایک اپنی زندگی کے لمحات کو صرف کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے اور ہر ایک کی زندگی کے لمحات اس سے آہستہ واپس لیے جا رہے ہیں. آہستہ اس کی زندگی کی جو بہاریں ہیں وہ کھینچی جا رہی ہیں اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے. اس پر کسی کی نظر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش آنا ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. میں زندگی کی بہاریں گزار رہا ہوں, یہ زندگی انعام ہے, اللہ کا عطیہ ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی, اتنے چاہنے والے عطا فرمائے, اتنے پیار کرنے والے عطا فرمائے, اسلام جیسی دولت عطا فرمائی, ایمان جیسا نور عطا فرمایا. یہ ساری بہاریں ساتھ لے کر جب ہم زندگی کی بہاریں گزارتے ہیں, جب زندگی کے لمحات ہم گزارتے ہیں تو پھر ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے, کس طرح گزارنے چاہیے. احسان اللہ نے فرمایا, اللہ نے یہ زندگی دی, احسان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ فرمایا نا احسان.
تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے، بدلے میں احسان ہی کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کو تو ہم احسان اس پر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شکر گزاری تو کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور پھر اس سے اوپر ایسی زندگی عطا فرمائی جو ایمان والی ہے، جو اسلام والی ہے، وہ زندگی عطا فرمائی۔ تو اس پر شکر تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے تو نماز کو قائم کر، مجھے دیکھنا ہے تو نماز کو قائم کر۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، تو نماز اس طرح ادا کر گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے نماز کو ادا کر۔ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر نماز کے اندر ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ سرکار کی رضا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور سرکار راضی ہو گئے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور نماز کے اندر ہماری جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برادران مکرم، انت عبد اللہ کانک تراہ، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کی یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں، اور سرکار کی غلامی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور سرکار کی سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس سنت کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل صالح کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ اس نے اپنے گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کا ہاتھ ڈال لیا، ایمان کی توفیق کے ساتھ جس نے عمل صالح کیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی کی بشارت دیتے ہیں، ہم اسے پاکیزہ زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ اس کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے جو عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کی زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ لوگ اس کی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بہترین زندگی انبیاء کرام کی زندگی ہے، پھر صدیقین کی زندگی ہے، پھر شہداء کی زندگی ہے، پھر صالحین کی زندگی ہے۔ یہ زندگیوں کے نمونے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر بھی بہار آ جائے گی، تمہاری زندگیوں کے اندر بھی بہار آ جائے گی، تمہاری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، تمہاری زندگیاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائیں گی۔ اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو لوگ تمہارے ایمان کی گواہی دیں گے، لوگ تمہارے ایمان کی گواہی دیں گے، اور بندہ مومن ہونے کی گواہی دیں گے، تمہارے عمل کی گواہی دیں گے، اور تم اس سیدھے راستے پر ہوگے جس کے لیے تم دعا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا۔ انعام و اکرام والوں کے راستے پر چلنا ہے، یہی حیات طیبہ ہے، یہی خوبصورت زندگی ہے۔ یہ زندگی لے کر جب ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، جب ہمارا آخری وقت ہوگا تو فرشتہ اجل، فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
جنتی. عنایات ربانیہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، بندہ مومن کا آخری وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں. فرشتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس کے سرانے آ کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سرانے تشریف فرما ہوتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنتی کفن ہوتا ہے اور ایک خوشبو ہوتی ہے. فرشتوں کے حنوط ہوتی ہے ان کے پاس، وہ لے کر آتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام آ کر اس بندے کو کہتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اے پاکیزہ جان، اے اللہ کو رضا کرنے والی جان، ارجعی الی ربکا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹ جا، اللہ کی مغفرت کی طرف لوٹ جا، اللہ کے رضوان کی طرف لوٹ جا، اللہ کے رضوان کی طرف لوٹ جا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے، اس طرح اس کی روح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اور جو ہی اس کی روح ٹپکتی ہے، نکلتی ہے، فوراً اس کو اس کفن کے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے، فوراً اس کو کفن کے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے. اور پھر اس کی روح کو لے کر فرشتے جو ہیں حنوط کے ساتھ اس کی روح کو لپیٹ کر فرشتے لے کر جاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ مشک کی خوشبو بھی جو ہے اس دنیا کی خوشبو ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی اس کی روح سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور فرشتے لے کر جب جا رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کے جلوں میں وہ روح جا رہی ہے. ہر ایک چاہتا ہے میری روح فرشتوں کے جلوں میں جائے، اور فرشتے اسی امتیاز کے ساتھ میری روح کو لے کر جائیں. اور فرشتے جب روح کو لے کر جاتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ان کو ملتی ہے، کہتی ہے ما ہذہ نفس طیب، یہ پاکیزہ نفس کیسی ہے، یہ پاکیزہ روح کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، فرشتے آگے سے کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے. دیکھیے آگے بات، فلاں بن فلاں کی روح، غور کریں اس بات، فلاں بن فلاں کی روح ہے، فلاں بن فلاں کی روح ہے. اور اس کے وہ سارے نام جو دنیا کے اندر پاکیزہ ناموں سے اس کو پکارا جاتا تھا، وہ سارے نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس سارے امتیاز کے ساتھ جا رہا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے جاتے ہیں. پہلے دروازے پر، آسمان کے پہلے دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر اس کو سارے آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے، ساتوں آسمانوں تک اس کو اسی طرح اسی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. اس روح کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی روح کو لے کر آئے ہو، اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب کو علیین میں رکھو اور اس کی روح کو واپس اس کے جسد میں لوٹا دو، اس کی روح کو واپس اس کے جسد میں لوٹا دو. جب جسد میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے سامنے تکبیر آ جاتا ہے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. جب اس کی روح اس کے جسد میں لوٹائی جاتی ہے قبر کے اندر، اب دو فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ آگے سے کہتا ہے میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. جب وہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے آسمان سے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اس بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو اور اس کو جنت، اس کا مقام اور ٹھکانہ اس کو دکھا دو، اس کے لیے جنت
जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसके लिए ऐलान कर दिया जाता है, नम का नौमतिल उरूस, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। अब वो जब आराम करता है तो उसके पास एक खूबसूरत लिबास वाला आ जाता है, एक खूबसूरत लिबास वाला, सफेद चेहरे वाला आ जाता है, खुशबू के हल्ले उसके पास से उठ रहे हैं। वो कहता है तू कौन है? वो कहता है तू कौन है? वो आगे से जवाब देता हूँ, मैं तेरा नेक अमल हूँ, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो बंदा आगे से कहते हैं, या रब्बी अकीम अस्साअह, ऐ अल्लाह क़यामत अब कायम कर दे, ऐ अल्लाह क़यामत अब कायम कर दे। तो ये पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का समर है। हर एक के दिल के अंदर ख्वाहिश, मेरे दिल के अंदर भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ऐसी पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हमें हासिल हो जाए। अल्लाह ताला सबको इस जिंदगी का फ़लसफ़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।